باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک الحق المبین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن لغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم رعدون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون يرثون الفردوس هم فيها خالدون. درود بر محمد و آل محمد. مل کے سے بہتر سے بلند صلوات ہدیہ کیجئے حضرات محمد و آل محمد. سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، کنیزان سید عالم، خداوند عالم کا صد احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ذکر محمد و آل محمد سے منسوب اس ریفریشل کورس سے اپنے ایمان کو اور اپنے یقین کو جلا عطا کر سکیں. ہم سب دسترخوان فضیلت امیر کائنات مولا متقیان، وہ جو کارخانہ ہستی کا مرد نامتناہی ہے، اس علی ابن ابی طالب کے دسترخوان فضیلت پر موجود ہیں اور بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ رب کریم ان ایام شہادت میں، ان مجالس عزا میں جو منسوب ہیں اور مخصوص ہیں ذکر امیر کائنات سے، رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے حصے کی توفیقات کو سمیٹنے کی توفیقات عالیہ عطا فرمائے، اور ان 3 ایام میں ہم یہ سمجھ سکیں کہ امیر کائنات
ہمیں اس مختصر سی زندگی کو گزارنے کے لیے کون سے رہنما اصول مہیا کر رہے ہیں؟ وہ کون سے رہنما اصول ہیں جو بارگاہ مولا متقیان سے ہمیں میسر آ سکتے ہیں اور جن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہم خود کو امیر کائنات کے غلاموں میں شامل کر سکتے ہیں؟ یہ ایام سامعین گرامی قدر آتے ہیں اور تیزی سے گزر بھی جاتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان ایام کی فیوز و برکات اور ان کی اہمیت، ان کی امپورٹنس، ان کی سگنیفیکنس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ذکر فضیلت کو ہم فقط روایت سمجھ کے نہ برتیں، بلکہ یہ سوچ کر یہاں پر حاضریاں ہونی چاہیے کہ مقام عبادت ہے، جائے عبادت ہے، یہ فرش عزا، مصلح عبادت ذکر علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر حاضریاں روایت بن جائیں تو بے اثر ہوتی ہیں، بے نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن اگر یہی حاضریاں عبادت بن جائیں تو باعث ثواب ہوا کرتی ہیں، اور جب انسان حامل ثواب ہوتا ہے تو اس کے کردار کو بلندی ملا کرتی ہے، ایک پازیٹیو چینج ہے جو اس کے کردار میں آتی ہے۔ یہ 3 دن ہر چند کے بہت زیادہ نہیں ہیں کہ ہم ذکر فضیلت امیر کائنات کو ان ڈیپتھ بیان کر سکیں، بلکہ یہ 3 روزہ مجالس عزا فقط ایک سورس آف موٹیویشن ہے، ایک ذریعہ، ایک طریقہ، ایک بہانہ کہ ہم یہاں پر بیٹھیں، پونڈر کریں، سمجھیں، ان حقیقتوں کو ایکسپلور کریں جن حقیقتوں کی طرف امیر کائنات ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ مختصر سی زندگی کیسے گزرے، اسے کیسے گزارا جائے کہ یہ ثمر آور ہو جائے، یہ بار آور ہو جائے، یہ رزلٹ اورینٹڈ ہو، اس دنیا میں رہیں تو کامیاب بن کے رہیں، زیر خاک چلے جائیں تب بھی کامیاب ہی کہلائیں۔ اور یہ رہنما اصول ہمیں کہاں سے میسر آئیں گے؟ امیر کائنات کی ذات مبارکہ اس دنیا میں اپنی ظاہری زندگی کے پہلے دن سے لے کر اپنی شہادت کے دن تک ان 63 برسوں کے ہر لمحے میں امیر کائنات نے اپنے ہر چاہنے والے کو اگر متوجہ کیا تو توحید کی طرف متوجہ کیا ہے، اگر متوجہ کیا تو بارگاہ رسالت کی طرف متوجہ کیا ہے، اگر متوجہ کیا تو قرآن کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور یہی فکر ہے، یہی پیش نظر ہمارا مسئلہ، ہماری فکر، ہمارا نظریہ کہ کچھ ایسا اس مقام فضیلت سے اپنے نوجوانوں کے حوالے کیا جائے کہ ایک پھول ہی صحیح، لیکن اس پھول کی خوشبو سے ان کی تمام زندگی مہکتی رہے، چاہے ایک کرن صحیح، لیکن کچھ ایسا سمیٹ کے جائیں کہ اس ایک کرن سے جب تک زندہ رہیں ان کی زندگی کا کوئی گوشہ تاریک نہ ہونے پائے۔ یہ مقصد عزائے حسین ابن علی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ مولا کائنات کی حیات مبارکہ ہے، میرے مولا کی زندگی، امیر کائنات کی حیات مبارکہ، یہ 63 برس ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میرا مولا بعد ختمی مرتبت اس کائنات کا سب سے عظیم انسان ہے، اور بعد ختمی مرتبت جو علم امیر کائنات کے پاس ہے وہ علم اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں، باب العلم کے پاس، اور باب العلم کے بعد مدینۃ العلم کے پاس، اور مدینۃ العلم کے بعد کس کے پاس؟ باب العلم کے پاس ہے۔ افضل ترین کون ہے؟ سید الانبیاء، امام المرسلین، وہ جو وجہ خلقت کائنات ہے، وہ جو سید الانبیاء ہے، وہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا رسول کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان، اور بعد رسول میرا مولا امیر کائنات اس کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان۔
لیکن اب سوچنا یہ ہے، آئی ایم ایڈریسنگ مائی ینگسٹرز، میرے بچے، میرے نوجوان یہ سوچیں کہ اس وقت آپ کہاں پہ تشریف فرما ہیں، یہ کس کا فرش عزا ہے، یہ کس کا دسترخوان فضیلت بچھایا گیا ہے؟ یہ بعد رسول کائنات کے سب سے بڑے، سب سے عظیم انسان کی بارگاہ ہے، یہ بعد مدینۃ العلم اس کائنات کے سب سے عالم کا، سب سے بڑے عالم کا دسترخوان فضیلت ہے۔ تو یہ سوچ کر آئیے کہ جو یہاں سے مل سکتا ہے وہ کہیں سے نہیں مل سکتا ہے، جو یہاں سے عطا ہو سکتا ہے وہ کہیں سے عطا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں لینے والا بننا ہے، ہمیں سمیٹنے والا بننا ہے۔ ان کی بارگاہ میں دینے کی کمی نہیں ہے، عطا کی کمی نہیں ہے، یہ کریم بھی ہیں، یہ سخی بھی ہیں۔ سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے پہ دیا کرتا ہے، کریم اسے کہتے ہیں کہ نہ بھی مانگیے وہ عطا کیا کرتا ہے۔ یہ کریم بھی ہیں، یہ سخی بھی ہیں۔ آپ الحمدللہ صاحبان علم و معرفت ہیں، اور اپنے تمام بزرگوں کو، اپنے تمام دوستوں کو اپنا ہم نوا بنا کر، اپنی آواز میں ان کی آواز کو شامل کر کے یہ 3 روزہ مجالس عزا ایک مکمل، ایک پیغام، ایک متواتر، ایک مسلسل پیغام رہے گا میرے نوجوان دوستوں کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے، جن کو ضرورت ہے کہ اس پرآشوب دور میں وہ سمجھیں کہ پیغام اسلام کیا ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا پہ پڑھ رہے ریڈ ہائفر، 8 اپریل کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، سولر ایکلپس کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ریڈ ہائفر کو سیکریفائز کیا جائے گا۔ آج سوشل میڈیا نے میرے بچوں کو ریڈ ہائفر کا نام بتلا دیا، لیکن المیہ کیا ہے کہ یہی قرآن جب ہمیں ریڈ ہائفر کو سمجھا رہا تھا، 14 صدیاں گزر گئیں، ہم نے اس ریڈ ہائفر کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے اس پیغام قرآن کو نہیں سمجھا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام ہر بچے کے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن یہ قرآن جس کا دوسرا سورہ مبارک بقرہ، سورہ مبارک بقرہ کیا ترجمہ کریں گے؟ اردو میں کیجئے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ گائے۔ انگلش میں ترجمہ کیجئے تو کیا ہوگا؟ دا کاؤ۔ آج جس کو آپ ریڈ ہائفر کہہ رہے ہیں، اسی کو رب کریم نے 14 صدیاں پہلے اس کتاب مبین میں سورہ مبارک بقرہ کی صورت میں پیش کر دیا تھا۔ درود بھیجیے حضرات محمد و آل محمد۔ یہ دعوت فکر ہے، we have to ponder it out۔ ہمیں اسی کو ایکسپلور کرنا ہے۔ کتنی بڑی دولت ہمارے ہاتھوں میں ہے، کتنی عظیم ہستیاں جو ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ آج آپ کا بچہ اپنی سوشل میڈیا پیج سے ایک پوسٹ سے آپ کو پڑھ کر بتلاتا ہے کہ 9 ریڈ ہائفر سیکریفائز کیے جا چکے ہیں۔ پہلا جناب موسیٰ نے کیا تھا، 9th ہو گئے and they are going for the 10th one، اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ریڈ ہائفر، اس کی ایج کیا ہوگی، اس کا کلر کیا ہوگا، اس کی زندگی کس طرح سے ہوگی۔ آج سوشل میڈیا میں آپ نے پڑھ کے خود بھی جانا، دوسروں کو بھی بتلا رہے ہیں، لیکن اسی قرآن مجید نے، اسی الہامی آفاقی کتاب نے، اسی مصحف آسمانی نے جس نے دعویٰ کیا تھا اور 14 صدیوں پہلے دعویٰ کیا تھا، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کائنات کا کوئی بھی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ 14 صدیوں پہلے کا دعویٰ آج آپ کا بچہ آپ کو پڑھ کے بتلاتا ہے کہ بابا اس ریڈ ہائفر کی ایج اتنی بتلائی گئی ہے، اس کا کلر یہ بتلایا گیا ہے، وہ بچہ جن رہی ہوگی یا نہیں یہ بتلایا گیا ہے۔ اسی قرآن مجید میں جا کے دیکھیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 78 تک، ان آیات میں رب ذوالجلال نے فرسٹ ریڈ ہائفر کی قربانی کو بھی بتلایا، اس کی نشانیوں کو بھی بتلایا، اس پورے واقعے کو بتلا کر قرآن کی سب سے بڑی سورہ کا نام دا کاؤ رکھ کے، بقرہ رکھ کے رب نے بتلا دیا کہ جو تم آج سمجھ رہے ہو ہم نے 14 صدیاں پہلے تمہیں سمجھا دیا تھا، ہم نے 14 صدیوں پہلے تمہیں سمجھا دیا تھا۔ اور اسی کتاب نے، میں نے
مصلحتاً قرآن کو ہاتھ میں لیا، مصلحتاً سامنے پڑھ کے تلاوت کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ قرآن کو تھامنا بھی عبادت ہے۔ یہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میرا بچہ سمجھ سکے کہ قرآن پہ نظر کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور کتنی بڑی عبادت کہ قرآن کو آپ دیکھیں، قرآن کے الفاظ پہ نظر کریں اور پھر پڑھیں، تو آپ کو تھامنے کا ثواب بھی مل رہا ہے، آپ کو دیکھنے کا ثواب بھی مل رہا ہے، آپ کو پڑھنے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ ایک عمل لیکن کتنی معنویت اپنے اندر رکھتا ہے، کتنی روحانیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور فقط یہ نہیں ہے، آپ جو وارث قرآن کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ جو حامل قرآن کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ آج یقیناً آپ نے ندبہ کیا ہوگا، نادب بنے ہوں گے، آپ نے تڑپ کے کہا ہوگا این جامع الکلمۃ علی التقوی، کہاں ہے وہ جو دنیا کو کلمہ تقوی پہ جمع کرنے والا ہے۔ بلکہ عرض کروں صاحبان علم و معرفت ہے کہ آپ جو نادب ہیں اپنے امام کے، منتظر کا منتظر امام کو بلانے کے لیے فقط جمعے کا انتظار نہیں کرتا ہے، وہ جب فجر سے فارغ ہوتا ہے، وہ فجر کا مصلی طے کرنے سے پہلے دعا عہد کو پڑھتا ہے، تڑپ کے کہتا ہے این جامع الکلمۃ علی التقوی، کہنے والا تڑپ کے کہتا ہے اللہم ارنا الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ وکحل ناظری بنظرۃ منی الیہ، اے رب ذوالجلال مجھے وہ روشن چہرہ دکھلا دے، کس کا؟ زمانے کے امام کا چہرہ، مجھے وہ درخشندہ پیشانی دکھلا دے، کس کی پیشانی؟ یوسف الزہرا کی پیشانی، وکحل ناظری بنظرۃ منی الیہ، اے رب ذوالجلال مجھے کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، کچھ نہیں چاہتا، بس چاہتا ہوں تو کیا چاہتا ہوں؟ وَقْهُ النَّاظِرِ بِنَظَرَةٍ مِّنِّي إِلَيْهِ، اے رب قدیر دیدار امام زمانہ کا سرما میری آنکھوں میں لگا دے، مجھے دیدار یوسف زہرا میسر ہو سکے، دیدار مہدی فاطمہ میسر ہو سکے، لیکن نہیں ہو رہا۔ آسان سا نسخہ آیت اللہ وحید خراسانی نے بتلایا کہ اگر مشتاق زیارت یوسف الزہرا ہو، اگر مہدی فاطمہ کو دیکھنا چاہتے ہو اور زیارت نہیں ہو رہی ہے، تو گھروں میں موجود بند قرآنوں کو کھولو اور آ کے قرآن پہ نظر کرو، الفاظ قرآن کو دیکھو، اس لیے کہ قرآن کو دیکھنا ایسے ہے جیسے وارث قرآن کے چہرے کی زیارت کر لینا، جیسے یوسف زہرا۔ جیسے یوسف زہرا کے چہرے کی زیارت کرنا۔ امیر کائنات کا جملہ ہے نا، آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے۔ وَلْيَكُنْ سَمِيرُكَ الْقُرْآنِ، قرآن تمہارے شب و روز کا ساتھی ہونا چاہیے۔ میرا مولا اس زندگی کو، the most successful life جو ہم اسپینڈ کر سکتے ہیں، یہ چھوٹا تھوڑا سا ٹینور جو ہمیں یہاں پہ گزارنا ہے، اس کے لیے رہنما اصول کیا ہونے چاہیے، اس کے لیے گائیڈ لائن کیا ہونی چاہیے؟ توجہات رکھیے گا، کیا گائیڈ لائن ہے، کیا رہنما اصول ہیں؟ کائنات کا مرد نامتناہی ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ آپ الحمدللہ یہ سب بزرگ جو میرے سامنے موجود ہیں، دوست میرے سامنے موجود ہیں، فراز موجود ہیں، ان کا ادارہ بہت خدمت کر رہا ہے، قرآن کے حوالے سے بھی، نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی، صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے بھی۔ یقیناً ہر گھر میں نہج البلاغہ موجود ہے اور میرے بزرگ یقیناً اس کو پڑھتے ہیں، لیکن کتنے ہمارے جوان ہیں جو نہج البلاغہ کی طرف راغب ہیں، جو نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں؟ 3 حصے ہیں نا، خطبات ہیں، سرمنز آف امیر کائنات، مکتوبات ہیں، لیٹرز ہیں، اور پھر سینگز ہیں، کلمہ قصار ہیں نہج البلاغہ کے اندر۔ امام عالی مقام کے خطبات نہج البلاغہ میں موجود ہیں، امام کے لیٹرز نہج البلاغہ میں موجود ہیں، امام کے کلمات نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ لیکن اس مقام فضیلت پر اگر میں اپنے کسی نوجوان سے سوال کروں، بزرگ سے نہیں، وہ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کسی نوجوان سے سوال کروں کہ
امام عالی مقام کا، جس کے دسترخوان فضیلت پر ہم سب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، رب کریم ان حاضریوں کا بہترین اجر و ثواب آپ کو عطا کرے، ہم سب کو عطا کرے، اور یہ حاضریاں اسی طرح سے پیہم رہیں۔ میرا سوال، اور بہت ہی ریلیونٹ سوال، کہ بتلائیے امیر کائنات کا پہلا خطبہ کون سا ہے اس دنیا کے اندر؟ یہ تو معلم عالم روحانی ہے، یہاں تو خاکی کو سمجھا رہا ہے، وہاں پہ نور کی مخلوق کو پڑھا کر آیا ہے۔ اس دنیا میں امیر کائنات کا which is the first sermon of امیر کائنات علی ابن ابی طالب۔ کوئی بھی میرے نوجوان ہاتھ کو ریز کرے، یہ درسگاہ محمد و آل محمد ہے، یہاں پر بولنے میں جو ہچکچائے گا وہ پھر کہیں بھی بول نہ پائے گا، اس لیے کہ یہ گرتے کو سہارا دیتے ہیں، یہ ذرے کو آفتاب بناتے ہیں، قطرہ ہو تو گوہر بن جاتا ہے، بے زر ہو تو ابو ذر بن جاتا ہے، سلمان فارسی آتے ہیں تو سلمان محمدی بن جایا کرتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی ریلیکٹنٹ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے کہ which is the first sermon of امیر کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب، کون سا پہلا خطبہ تھا امام کائنات کا، اور کب تھا، اور کس جگہ پر امیر کائنات نے یہ خطبہ ڈلیور کیا؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے رہا ہوں، صاحبان علم و معرفت ہے میری نگاہ کے سامنے۔ کون سا خطبہ میرے مولا کا پہلا خطبہ ہے؟ زین، کون سا خطبہ میرے مولا نے سب سے پہلے اس دنیا میں دیا؟ کہاں دیا؟ کس جگہ پہ دیا؟ کس موقع پہ دیا؟ اگر ہم کائنات کے اس عظیم ترین انسان کی زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان امپورٹنٹ ڈیٹیلز کو سمجھنا ہوگا، ہمیں ان پیغامات کو سمجھنا ہوگا۔ ہم سمجھیں کہ کب میرے مولا نے پہلا خطبہ دیا۔ وہ پہلا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے؟ نہیں، نہج البلاغہ ایک تالیف ہے، نہج البلاغہ میں امیر کائنات کا یہ پہلا خطبہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ خطبہ موجود ہے اس کتاب کے اندر جو کتاب نہج البلاغہ سے بھی اونچی ہے۔ اور کیجئے گا، جو کتاب نہج البلاغہ کیا ہے؟ کلام الہی کے بعد اور مخلوق کی کلام سے اوپر، یعنی قرآن کے بعد نہج البلاغہ اور دنیا کے ہر کلام سے اوپر نہج البلاغہ۔ اب امام کا یہ خطبہ کب ہے، کہاں ہے، اور کس مقام پہ کس کیفیت میں دیا گیا؟ جب میرا مولا ولادت ہوئی امیر کائنات کی، خانہ الہی میں چند دن گزرے اور کائنات کا رسول رحمت العالمین جب داخل خانہ الہی ہوا، زمین بہترین زمین حرم الہی ہے، خانہ الہی ہے، اس کائنات کا بہترین انسان اس وقت خانہ الہی میں موجود ہے، خود نبی مکرم و معظم و محترم اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، پیدا ہونے والے اپنے چچا زاد کو، امزاد کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ غور کیجئے گا، جیسے ہی صداقتوں کا یہ قرآن، جیسے ہی عبادتوں کا یہ قرآن، جیسے ہی معرفتوں کا یہ قرآن، جیسے ہی سخاوتوں کا یہ قرآن رحل رسالت پر آیا ہے، رحل رسالت پر آیا، ابھی چند روز کے ہیں امیر کائنات، رحل رسالت پر قرآن ناطق ہے۔ ایک مرتبہ عین اللہ نے آنکھوں کو کھولا، چہرہ رسالت کی زیارت کی، مسکرائے، تواتر کے ساتھ احادیث کے اندر یہ موجود ہے، امالی شیخ صدوق میں بھی موجود ہے، شیخ توسی نے بھی اسے بیان کیا، دیگر کتابوں نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جیسے ہی ہاتھوں پر آئے، آنکھوں کو کھولا۔ اب یہ جملے جو کچھ اضافی ہیں وہ ہر کتاب میں نہیں ملتے ہیں، اور میں ان اضافی جملوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ امیر کائنات نے چہرہ رسالت کو دیکھا، رسول نے امیر کائنات کے چہرہ اقدس کی زیارت کی اور کہا یا علی کچھ سنائیے۔ اب یہ حکم رسالت تھا یا خواہش رسالت تھی؟ ہیو دیٹ ٹینشن مائی ینگ فیلوز، یہ حکم الہی تھا یا خواہش رسالت تھی؟ یا علی کچھ سنائیے۔ اب جو سنانا شروع کیا، توجہ رکھیے گا، اب جو سنانا شروع کیا یہ امیر کائنات کا پہلا خطبہ ہے، چند دن کا ہے، میرا مولا خانہ الہی ہے،
رحل رسالت ہے، فخر موجودات نگاہ کے سامنے ہے، اور یہ پہلا خطبہ جو امیر کائنات نے دیا وہ قرآن کی آیات کے الفاظ میں دیا ہے۔ ابھی قرآن ظاہراً نازل نہیں ہوا ہے، نبی جب آتا ہے اگر صاحب کتاب ہو رسول تو کتاب لے کر آتا ہے۔ یہ سورہ مبارک مریم نے ہمیں بتایا، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو کیسے مان لیں کہ وہ نبی جو آخری نبی کے امتی ہے وہ آئے تو عہدہ نبوت بھی ساتھ ہو، کتاب الہی بھی ساتھ ہو، اور جب امتی کا سردار رسول آئے تو 40 برس تک انتظار کرتا رہے؟ نہیں، حامل کتاب تھا، نہیں حامل نبوت تھا، حامل رتبہ تھا۔ یا علی کچھ سنائیے، اور اب جب سنانا شروع کیا پہلا خطبہ کیا سنایا؟ اسی قرآن سے سنایا۔ کیا سنایا؟ وہ 11 آیات میرے مولا نے تلاوت کی، جو آیات ہم نے ابھی سرنامہ ایک کلام میں تلاوت کی ہیں۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ دیکھیے دامن وقت تیزی سے گزر رہا ہوں، یہاں تک پہنچنے میں مجھے تقریباً 25 منٹ کا وقت لگ گیا، اور ابھی ہم سرنامہ کلام کی آیات پر ہی موجود ہیں، مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ وہ 11 آیات میرے مولا نے تلاوت کی جو ابھی ہم نے سرنامہ ایک کلام میں تلاوت کی ہیں۔ کون سا سورہ ہے؟ ایک لفظ پہ توجہ رکھیے، سورہ مبارک مومنون، امیر المومنین آ رہا ہے۔ تو اب سورہ مبارک مومنون کو تلاوت کیا، ابتدائی 11 آیات کو تلاوت کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ یہ علی ابن ابی طالب اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی تمہیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا کر رہا ہے۔ جب تک اس پہ عمل کرتے رہو گے تمہاری دنیا بھی کامیاب رہے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ درود بھیجیے حضرات محمد و آل محمد۔ اسے بہتر سے بلند صلوات ہدیہ کیجیے حضرات محمد و آل محمد۔ سورہ مبارک مومنون نزول قرآن کا مہینہ ہے، فہم قرآن خوانی کا مہینہ ہے۔ سورہ مبارک مومنون اگر آپ قرآن کی تلاوت کی ترتیب کو دیکھیں تو یہ سورہ مبارک مومنون قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ مبارک حج ہے اور اس کے بعد سورہ مبارک نور ہے۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کی 2 ترتیب لکھی گئی ہیں، ایک تلاوت کی ترتیب جس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، اور ایک قرآن کی نزول کی ترتیب۔ جس طرح سے قرآن ریویل ہوا، ریویل آف قرآن کو دیکھیں، نزول قرآن کو دیکھیں، تنزیل قرآن کو دیکھیں، وہ ترتیب الگ ہے۔ جیسے سورہ مبارک الحمد قرآن مجید کا تلاوت کی ترتیب سے پہلا سورہ ہے، لیکن نزول کی ترتیب سے پہلا سورہ نہیں ہے۔ نزول کے اعتبار سے سورہ مبارک علق پہلا سورہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ مبارک مومنون اگر تلاوت کی ترتیب کو دیکھیں تو یہ سورہ مبارکہ 18ویں پارے میں کلام مجید کا 23واں سورہ ہے۔ 18ویں پارے کا آغاز اسی طرح اسی سورہ سے ہوتا ہے، یعنی 18واں پارہ قد افلاح اور 23واں سورہ ایک ساتھ شروع ہو رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے 118 آیات الہیہ کو رکھا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ 118 آیات الہیہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کا نزولی نمبر کیا ہے؟ جس ترتیب سے قرآن قلب مطہر رسالت پہ نازل ہوا اس حساب سے یہ قرآن مجید کا 74واں سورہ ہے جو قلب مطہر رسالت پہ نازل ہوا، یعنی تلاوت کی ترتیب اس کی 23 ہے اور نزول کی ترتیب اس کی 74 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکے میں نازل ہوا۔ مکے میں جو سورہ مبارکہ قلب مطہر رسالت میں نازل ہوئے اس میں پہلا سورہ سورہ مبارک علق تھا، اور ہجرت سے پہلے جو آخری سورہ مکے میں نازل ہوا وہ سورہ مبارک مومنون تھا۔ سورہ مبارک مومنون میں رب قدیر نے
118 آیات الہیہ کو رکھا ہے۔ میں پرپزلی ان ڈیٹیلز کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میرے نوجوانوں کے اندر قرآن فہمی کا ذوق پیدا ہو سکے، اس لیے کہ امیر کائنات جو خود قرآن ناطق ہے، آگے کی تقاریر میں آئے گا انشاءاللہ العزیز، ہمیں قرآن کی طرف بلا رہا ہے، ہمیں اس آسمانی اس الہامی کتاب کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ 118 آیات جو سورہ مبارک مومنون میں موجود ہیں، ان 118 آیات کو مرتب کرنے کے لیے رب قدیر نے سورہ مبارک مومنون میں 1055 الفاظ کو استعمال کیا۔ 1055 ورڈز اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں، اور ان 1055 الفاظ کو بنانے کے لیے رب قدیر نے سورہ مبارک مومنون میں 4486 حروف یا لیٹرز کو استعمال کیا ہے۔ آسان کر دوں کہ 4486 حروف ملے تو 1055 الفاظ بنے، 1055 الفاظ کو جوڑا تو 118 آیات بنی، 118 آیات کو یکجا کیا تو سورہ مومنون بن گیا ہے۔ درود بھیجیے حضرات محمد و آل محمد۔ میں شاید تمام 11 آیات کو آج بیان نہ کر سکوں، لیکن میرے مولا نے تلاوت کر کے دنیا کو یہ بتلایا کہ سنو فلاح کس میں ہے، نجات کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے۔ آغاز کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گیا وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کو قائم کرتا ہے۔ یہاں پہ رکیں گے۔ دیکھیے یہ خشوع کیا ہے؟ فقط نماز نہیں مانگی جا رہی ہے، بلکہ نماز کے اندر خشوع کو مانگا جا رہا ہے۔ جب آپ عبادت کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہ جملہ قرآن کی آیت ہے، اور اس آیت کو میرے مولا نے رحل رسالت پہ پڑھ کر دنیا کو یہ بتلا دیا کہ اگر قرآن کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر مدینۃ العلم اور باب العلم کے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ہم تمہیں نسخہ بتلا رہے ہیں۔ نمازوں کو قائم کرو، اور فقط قائم نہیں کرو نمازوں کو، نمازوں میں خشوع کو قائم کرو۔ آپ جب عبادت کا ذکر کرتے ہیں تو دو الفاظ بہت شدت کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک خضوع اور دوسرا خشوع۔ What is the difference between the two؟ کچھ تو ڈفرنس ہوگا نا، کہ خالی خضوع نہیں مانگا، خالی خشوع نہیں مانگا، بلکہ خشوع بھی مانگا اور خضوع بھی مانگا۔ میں بہت آسان کر کے معنی کو بیان کروں گا، لیکن اتنا سمجھ لیجئے ابتداءً کہ خشوع کے اندر خضوع موجود ہے، لیکن خضوع کے اندر خشوع موجود نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، خضوع فقط خضوع ہے، لیکن جب خشوع آ گیا تو خشوع کے اندر خضوع بھی موجود ہے۔ اور عبادت وہ ہے کہ جس میں خضوع بھی ہو، جس میں خشوع بھی ہو، اور خضوع اور خشوع اس پائے کا ہو کہ حالت نماز میں پائے اقدس سے تیر کھینچ لیا جائے، نہ خضوع میں کمی آتی ہے نہ خشوع میں کمی آتی ہے۔ درود بھیجیے حضرات محمد و آل محمد۔ دیکھیں عبادتیں یا مور کنسائزلی، ابھی نماز کا ذکر ہو رہا ہے نا، یہ نمازیں، اس میں خضوع بھی چاہیے خشوع بھی چاہیے۔ اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ خالی جسم نماز پڑھتا ہے یا خالی روح نماز پڑھتی ہے؟ بہت آسان سا سوال ہے نوجوانوں سے، بچوں سے، کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو خالی جسم نماز پڑھ رہا ہے یا خالی روح نماز پڑھ رہی ہے؟ نہیں، جسم بھی نماز پڑھ رہا ہے اور روح بھی نماز پڑھ رہی ہے، یہ حقیقت ہے نا۔ یعنی حالت نماز میں جسم بھی عبادت کر رہا ہے اور روح بھی عبادت کر رہی ہے، اور جب جسم اور روح نے یہ عبادت سر انجام دی،
خضوع اور خشوع کے ساتھ. یاد رکھیے گا جب یہ عبادت انجام دی تو بڑھ کے رسول نے کہا الصلاۃ معراج المؤمن، یہ نماز مومن کی معراج ہے. مومن کو معراج ملی، بلندی ملی، اوج ملا، کمال ملا، معراج ملی. تو کس طرح سے؟ نماز کے ذریعے سے. اور نماز کیا ہے؟ نماز میں بدن بھی مصروف عبادت، روح بھی مصروف عبادت. یہ موقع محل نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، لیکن چونکہ بات متصل ہو رہی ہے تو کہتا چلوں. خطابت کا جملہ ہے کہ جب امتی نماز پڑھ رہا تھا اور معراج کو پا رہا تھا تو اس کا جسم بھی معراج پر تھا، اس کی روح بھی معراج پر تھی. یعنی امتی کو معراج ملے تو جسم بھی معراج پائے، روح بھی معراج پائے. اور امتی کا رسول جب معراج پہ جائے تو دنیا یہ کہے کہ جسم یہی رہ گیا، روح وہاں چلی گئی تھی. We have to ponder it out. یہ تو باریکیاں ہیں، یہی تو وہ ڈیٹیلز ہیں جن کو ہمیں ایکسپلور کرنا ہے تاکہ یقین مستحکم ہو، عقیدہ مضبوط ہو. تو اب روح بھی نماز پڑھ رہی، محو عبادت ہے، اور جسم بھی عبادت کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نماز الہی ادا ہو رہی. اب what is the difference between خضوع and خشوع؟ اب یہیں سے سمجھنا آسان ہوگا. دیکھیں جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں ان میں دو آداب شامل ہیں. بہت آسان کر کے بیان کر رہا ہوں. دو آداب شامل ہیں. ایک ادب جسم کا ادب ہے اور ایک ادب قلب کا ادب ہے. یعنی ادب جسمی کو خضوع کہتے ہیں اور ادب قلبی کو خشوع کہا جاتا ہے. تو اب رب نے فقط خضوع نہیں مانگا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ خضوع کے اندر خشوع نہیں ہے، یہ فقط بدنی ادب ہے. لیکن قلبی ادب، جب قلب ادب کی منزل پر پہنچا تو یہ قلب is a part of this body، ہمارے جسم کا حصہ ہے. تو اب خشوع کے اندر خضوع موجود ہے لیکن خضوع کے اندر خشوع موجود نہیں ہے. درود بھیجیے گا حضرات محمد و آل محمد. یہ خضوع اور خشوع، اگر میں اپنے نوجوانوں سے کہوں کہ اس خضوع اور خشوع کی، اس عبادت کی جو خضوع اور خشوع کے ساتھ کی جائے، اس عبادت کی بہترین ایگزامپل اگر آپ تاریخ کے اوراق سے مجھے اٹھا کر دیں تو کون سی مثال خضوع اور خشوع کی بہترین مثال ہے؟ کون سی عبادت آپ کو ایسی نظر آ رہی ہے جہاں خضوع بھی منزل کمال پر ہے، جہاں خشوع بھی منزل کمال پر ہے؟ میں ارتقا نہیں کہوں گا، اس لیے کہ انسان ارتقا کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، تکامل کے لیے پیدا ہوا ہے. جو کون سی منزل ہے تاریخ کے اوراق پہ نظر کیجئے، کون سا منظر ایسا ہے، کون سی ذات ایسی ہے کہ جہاں پر خضوع بھی کمال پہ نظر آیا، جہاں پہ خشوع بھی کمال پہ نظر آیا؟ ایک ہی نماز ہے، نمازیں بہت سی، ایک ہی نماز ہے. جوش ملی آبادی نے کہا، درود بھیجیے گا حضرات محمد والے. خضوع اور خشوع، ایک کا تعلق جسم سے، ایک کا تعلق قلب سے. جوش ملی آبادی نے کہا کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، وہ عصر عاشور فرزند علی کی نماز. کیا نماز شاہ تھی ارکان اسلامی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا سجدے میں پیشانی کے ساتھ. درود بھیجیے حضرات محمد و آل محمد. اس سے بہتر سے بلند صلوات ہدیہ کیجیے حضرات محمد. دامن وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. دل بھی جھک جاتا تھا سجدے میں پیشانی کے ساتھ. یہ خضوع اور خشوع ہے. بس آج یہیں پہ رکے، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں. دیکھیے نماز انشاءاللہ آگے آئیں گی. نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. قرآن کی تلاوت، not only تلاوت. قرآن is not meant to recite only. قرآن is not meant to حفظ only. قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کے معانی کو پہچانیے. یہ کون سی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ میں میرا مولا خطبہ نمبر 176 میں امیر کائنات نے ایک فکر ہمیں دی ہے، ایک پیغام ہمیں دیا ہے. میرا مولا فرماتا ہے کہ یہ قرآن وہ ناصح ہے جو کبھی فریب نہیں دیتا ہے. اور کیجئے گا
آپ امیر کائنات کے دسترخوان فضیلت پر ہیں. کچھ دن پہلے یہ سب امام بارگاہ میں میرا وعدہ تھا کہ ہم انشاءاللہ ان مجالس میں یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو کس طرح سے امیر کائنات کی سوچ کے مطابق ڈھالنا ہے، اپنے گھروں کو کیسے امیر کائنات کی سوچ کے مطابق مانند بیت الشرف منور و روشن کرنا ہے. کیا امیر کائنات، جا کے پڑھیے گا خطبہ نمبر 176. میرا مولا کہتا ہے کہ قرآن وَعْلَمُوا هَذَا قرآن الَّذِي، جان لو یہ قرآن ہو وہ ناصح الذی لا یغش، یہ قرآن وہ ناصح ہے جو کبھی فریب نہیں دیتا ہے. والہادی الذی لا یضل، وہ ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی گمراہی کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے. یہ قرآن ناصح جو کبھی فریب نہیں دیتا ہے، وہ ہادی جو کبھی گمراہی کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے. المحدث الذی لا یکذب، یہ وہ رہنمائی کرنے والا ہے جو کبھی غلط بیانی نہیں کرتا ہے. اور پھر میرے مولا کا جملہ، اس کو اپنے اندر محسوس کیجیے. ڈونٹ ہیو ٹو بی ہیئرنگ پیس مائی ینگسٹر. میری بچیاں، میرے بیٹے جو موجود ہیں، یہ نوجوان جو ہمارا کل ہیں، مستقبل ہیں، ہماری سوچ ہے، ہماری امید ہیں. امیر کائنات کا پیغام لیجئے کہ میرا مولا اس قرآن کے متعلق آپ کو کس طرح سے متوجہ کر رہا ہے. میرے مولا نے آواز دی، وَمَا جَالِسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ، جو ایک مرتبہ اس قرآن کے ساتھ بیٹھ گیا، جسٹ اے سنگل ٹائم. آج 18 رمضان کا دن گزر گیا، آپ ریسٹ آف دا منتھس میں نہ صحیح لیکن ماہ رمضان میں قرآن روزانہ تلاوت کر رہے ہیں. آج 18 دن ہو گئے آپ نے بائی انٹرسٹ اور بائی کمپلشن قرآن کی تلاوت کی ہے. اور 18 دن کی معنویت اور روحانیت کس قدر ہو سکتی ہے، مولا کا جملہ آپ کو سمجھا رہا ہے. امیر کائنات فرماتے ہیں وَمَا جَالِسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ، جو ایک مرتبہ اس قرآن کے ساتھ بیٹھ گیا، إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ اور نقصان، وہ قرآن کو چھوڑ کے نہیں اٹھا یہاں تک کہ اس کی ایک شے میں اضافہ ہوا ہے، ایک شے میں کمی ہوئی ہے. گھبرا کے بیٹھنے والوں نے آگے بڑھ کے پوچھا، مولا جو ایک مرتبہ قرآن کے ساتھ بیٹھ گیا، have the lesson my youngsters، جو ایک مرتبہ قرآن کے ساتھ بیٹھ گیا، آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز میں اضافہ ہوا، ایک چیز میں کمی ہوئی، تو بتائیے کیا بڑھا کیا کم ہوا؟ قرآن کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھنے والے کا میرا آقا قرآن ناطق مسکرا کے کہتا ہے، جو قرآن کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ گیا اس کی ہدایت میں اضافہ ہو گیا، گمراہی میں کمی ہو گئی ہے. اس کی گمراہی میں کمی ہو گئی ہے. میں تکرار عرض کروں گا، 3 دن انشاءاللہ یہ جملہ کہتا رہوں گا کہ آپ جب زحمتیں اٹھا کر، آپ اپنے بیزی اسکیجول میں سے وقت نکال کر امیر کائنات کے اس دربار میں آئے ہیں، بارگاہ مولا متقیان میں آئے ہیں، تو آپ کو وہ سب کچھ اس در سے، اس دروازے سے، اس دسترخوان سے میسر آ سکتا ہے جو زندگی کو کامیاب کروا سکتا ہے. لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ لینا کس طرح سے ہے، سمیٹنا کس طرح سے ہے. میں نے پہلے بھی جملہ عرض کیا تھا اور پھر جملہ عرض کروں گا، اور پھر یہ جملے یقیناً آپ کے اذہان میں بھی موجود ہوں گے کہ 63 برس کی امیر کائنات کی حیات مبارکہ، مجھے بتلائیے کہ اس کا کون سا پیریڈ ایسا ہے کہ جسے ہمیں زیادہ پونڈر کرنا ہے. کون سا زمانہ؟ عہد طفولیت، عہد جوانی، رسول کے ساتھ گزارے ہوئے ایام، 40 ہجری سے پہلے کا زمانہ. کون سا زمانہ؟ جب امام میرا مولا ظاہری مسند خلافت پر تھا، یا جب میرا مولا رسول کے ساتھ مدینہ مکے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا؟ کس عرصہ حیات امیر کائنات کو ہم بہتر طور پہ سمجھ کر ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا اس جملے کو. میرے مولا کی حیات مبارکہ میں 25 برس ایسے ہیں جو 25 برس مولا کی خاموشی کے سال ہیں. آقائے دو جہاں کا یہ جانشین، رسول اکرم کا یہ وسیع 25 برس خاموش رہا. اگر باب العلم خطیب منبر سلونی 25 برس خاموش ہے تو مصلحت کیا ہے؟ اس کو سمجھیے، اس کو پہچانیے. پھر ہم اسی ماحول کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں جس ماحول کی وجہ سے
خطیب منبر سلونی نے اپنی زبان کو خاموشی دے دی، میرا مولا چپ ہو گیا، اور فقط چپ نہیں ہوا، شہر سے باہر جا کر کنویں میں منہ ڈال کر امیر کائنات شکوہ کرتے تھے دنیا کا۔ کیا شکوہ؟ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ہم اپنے کردار سے اپنے آقا کو غمگین نہ کریں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا دوسرا افضل ترین انسان ہے علی ابن ابی طالب، تو اس انسان عظیم کی زندگی سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ اس اوصاف حمیدہ و جلیلہ کا حامل میرا مولا، میرا آقا، مولا متقیان، اس کی زندگی سے ہم نے کیا کشید کیا ہے؟ یہ بعد رسول سب میں زیادہ علم رکھنے والا، اس کے علم سے ہم نے کتنا استفادہ کیا ہے؟ with due apologies and with due respect. even though کہ میری نگاہ کے سامنے ایسی ہستیاں موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں اور وہ علم کے فروغ کے لیے utmost efforts کر رہے ہیں، لیکن یہ ایفرٹ کرنا، یہ کوششیں کرنا ایک فرد واحد یا کچھ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو باب العلم کے در سے وابستہ ہیں وہ علم حاصل بھی کرتے ہیں، علم پھیلایا بھی کرتے ہیں۔ باب العلم کا علم، میں ایک منزل پہ رک کر پھر مصائب کی طرف آؤں گا، اور کل انشاءاللہ میں بار بار تکراراً عرض کر رہا ہوں کہ 3 دن انتہائی کم ہیں کہ ہم اس گفتگو کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکے۔ فقط اجمالی گفتگو ہوگی، ایک موٹیویشن ہوگی تاکہ نوجوان اپنے لیے رہنما اصولوں کو معین کر سکیں۔ علم علی ابن ابی طالب سے ہم نے کیا استفادہ حاصل کیا؟ کیا ہم کھڑے ہو کر فخریہ طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں، میں اپنے اوپر لیتا ہوں، میں فخریہ طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں باب العلم کا چاہنے والا ہوں؟ میں فخریہ طور پہ یہ کہہ تو دوں، لیکن اگر میرا کردار، میری گفتار، میری زندگی علم سے دور ہے، اور فقط علم نہیں ہے، العلم یہتف بالعمل، اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو علم ٹھہرتا نہیں ہے، ختم ہو جایا کرتا ہے۔ علم کو باقی رکھنے کے لیے عمل کی منزل ہے، اور عمل کو باقی رکھنے کے لیے اخلاص کی منزل ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ کس طرح سے ہم سمجھے؟ پہلے تو ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ امیر کائنات کا علم کیا ہے۔ باب العلم کہہ دینا is this quite enough کہ ہاں میرا مولا باب العلم ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کیا ہے باب العلم کا علم؟ آپ مولانا جامی کی روایتوں کو سنتے ہیں، آپ دیگر اقوال کو سنتے ہیں، وہیں امیر کائنات کا ایک جملہ ہے، بہت سے جملے ہیں، خطبہ قادسیہ کے بھی ہیں جو میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ امیر کائنات کا ایک جملہ ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ ما حاضر رسول زقنی زقن زقا، کیا فرمایا میرے مولا نے؟ زقنی رسول اللہ ہے زقن زقا، کس طرح سے مجھے رسول نے علم عطا کیا؟ جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے۔ Now we have to stop here, we have to explore this statement by امیر کائنات، اور پھر میں مصائب کی طرف آ جاؤں گا، بہت ہی روانی کے ساتھ گزروں گا۔ کیا کہا؟ کہ رسول نے مجھے اس طرح سے علم عطا کیا، محاذا ذقنی رسول اللہ زقن زقا، رسول نے مجھے ایسے علم عطا کیا، کوئی نیا جملہ نہیں ہے، آپ یقیناً واقف ہیں اس جملے سے، جس طرح سے ایک پرندہ، اور آسان کر دوں، جس طرح سے چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلاتی ہے۔ کیا پتہ چلا اس سے امیر کائنات کے علم کا تعلق ایک پرندے کے اپنے بچے کو دانا کھلانے سے کیا ان کی ریلیشن بنتی ہے، کیا ان میں ربط ہے، کیا میرا مولا اس مثال سے ہمیں بتلانا چاہتا ہے؟ یہی میں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فقط سننا اور نعرہ حیدری بلند کر دینا اور پھر رخصت ہو جانا، this is not quite enough۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ آقا مولا کائنات سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ تکراراً عرض کروں گا، مجھے رسول نے ایسے علم عطا کیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلاتی ہے۔ یہ امیر کائنات کا جملہ۔ Now another question which I wanted to raise، کیا ہے وہ سوال؟ کہ دیکھیے امیر کائنات نے کہا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلاتی ہے، کون بول رہا ہے؟ جو باب العلم ہے،
اور کس کے متعلق بول رہا ہے؟ جو مدینۃ العلم ہے، یعنی مدینۃ العلم نے باب العلم کو ایسے علم عطا کیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلاتی ہے۔ اب یہ کوئی ریلیشن بنتا ہے؟ جب بھی کوئی مثال دی جاتی ہے تو مطابقت اور مسابقت کے ساتھ دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر کہاں علم امیر کائنات، کہاں علم سید الانبیاء، اور کہاں ایک چھوٹا سا پرندہ چڑیا اور اس کے اپنے بچے کو دانا کھلانا۔ کیا ان کے اندر ربط ہے؟ کیا ان کے اندر ریلیشن شپ ہے؟ کوئی ریلیٹیبلٹی تو ہوگی جو امیر کائنات یہ جملہ کہا۔ میں ایک اور سوال کروں کہ امیر کائنات نے یہ کیوں نہیں کہا؟ آپ گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو مل کے بلند ترین صلوات بھیجیے عظمت محمد عالم۔ مکمل کر رہا ہوں میں اس عبادت منزل پر۔ دیکھیے، امیر کائنات کو اگر مثال دینی تھی تو میرا مولا یہ فرما دیتا کہ مجھے رسول نے ایسے علم عطا کیا جس طرح سے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے نا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، صحیح؟ کائنات کا سب سے عظیم انسان اپنے بعد سب سے عظیم انسان کو علم عطا کر رہا، کوئی مثال دینی ہے تو اشرف المخلوقات سے دیتے، جس سے بہتر مخلوق ممکن نہیں ہے، جس کے لیے سورہ مبارک کی 3 نے آواز دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا جس کو خلق کرنے کے بعد وہ رب جو کبھی اپنی کبریائی کو بیان نہیں کرتا ہے، اس نے سورہ مبارک مومنون ہی میں آواز دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میں بہترین خلق کرنے والا ہوں۔ تو انسان احسن تقویم پر ہے، اسے بہترین خلق کیا ہے رب ذوالجلال نے۔ کیوں نہیں کہا امیر کائنات نے کہ مجھے رسول نے ایسے علم عطا کیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے؟ میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں سنیں، ہر نوجوان سنیں، امیر کائنات کی عظمتوں کو سلام کریں۔ میرے مولا کس طرح سے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے ایک عظیم معانی مطلب کو ہماری نگاہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کہا چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلاتی ہے، یہ نہیں کہا کہ جس طرح سے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ وہ لیکٹیشن کا جو پیریڈ ہے جس کے لیے خود قرآن نے سورہ مبارک بقرہ کی 233 نمبر کی آیت میں تلقین کی کہ کم از کم 21 مہینے اور 2 سال تک دودھ پلانا ہے۔ اس سے پہلے اگر رعایت ہے تو 21 مہینے تک کی رعایت ہے۔ یہ ہر جوان کو پتا ہونا چاہیے جو میریٹل لائف کو پلان کر رہے ہیں، اس لیے کہ امپورٹنس ہے اس لیکٹیشن کی، اس مدر فیڈنگ کی بہت اہمیت ہے، دین کے اندر بھی اور خود میڈیکل سائنس کے اندر بھی۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ ایسے علم عطا کیا جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی، نہیں، ایسے علم عطا کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے۔ بس رک جائیے، اس امام کے پیغام کو بہت ہی پریسائزلی، بہت سمیٹ کر بیان کرتے ہوئے 2 یا 3 منٹ اور پھر مصائب پر آ جاؤں گا۔ دیکھیے، اگر بچے کو ماں کا دودھ پلانا اور چڑیا کا اپنے بچے کو دانا کھلانا سمجھ میں آ جاتا ہے تو میرے مولا کی یہ مثال ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور فقط مثال سمجھ میں نہیں آ جاتی ہے، مقام علم علی ابن ابی طالب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بہت آسان کر کے کوئی میڈیکل ٹرمز کو استعمال نہیں کروں گا، ٹرمینالوجی میں اپنے نوجوانوں کو نہیں الجھاؤں گا، بہت روانی کے ساتھ مختصراً یہ دیکھیے کہ ماں نے اپنے بچے کو دودھ کیسے پلایا اور چڑیا نے اپنے بچے کو دانا کس طرح سے کھلایا۔ جب بچہ تولد ہوا، آفٹر دا برتھ، ایک سائیکل ہے جو قدرت ایون دو کہ یہ پریگننسی کے پیریڈ میں ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اور ادھر بچے نے فیڈ لینا چاہا، ادھر برین کو سگنلز پہنچے، ادھر پیچیٹری گلینڈ اسٹیمولیٹ ہوا، وہاں سے پرولیکٹن نکلا، آکسیٹوسن نکلا، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور ماں نے اس طرح سے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا۔ لیکن جب یہ ماں دودھ پلا رہی تھی، اب یہ آپ کا مشاہدہ ہے، یہ روزمرہ کی زندگی ہے کہ جو ماں لیکٹیشن کے پیریڈ سے گزر رہی ہوتی ہے،
ہے. اسے گھر کے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ تم زیادہ کھایا کرو اس لیے کہ تم دودھ پلا رہی ہو بچوں کو. تمہیں اپنے جسم کے لیے بھی توانائی چاہیے, تمہیں اس بچے کے لیے, نومولود کے لیے, نیو بورن کے لیے بھی آپ کو توانائی چاہیے. تو اب حقیقت کیا ہے؟ پیغام کو حاصل کیجئے گا کہ ماں نے جب بچے کو دودھ پلانا چاہا, قدرت سے غذا کو حاصل کیا, اس غذا کو چبایا, چبانے کے بعد اسے نگلا, وہ نگلنے کے بعد یہ غذا اس کے معدے میں پہنچی, معدے میں پہنچنے کے بعد یہ غذا گرائنڈ ہوئی, اس پہ کیمیکل ریئیکشنز ہوئے, انزائمیٹک ریئیکشن ہوئے, ریئیکشنز ہونے کے بعد جب غذائیت بنی, کچھ ماں کو اپنے لیے مطلوب تھی وہ اس نے اپنے پاس رکھ لی, اور جو باقی بچی وہ دودھ کی صورت میں اس بچے تک پہنچی جب بھی بچے نے فیڈ لینا چاہی. غور کیجئے گا نتیجہ کیا نکلا کہ جو بھی قدرت سے ماں نے لیا اس کی شکل بھی بدل گئی, اس کی حیت بھی بدل گئی, اس کی ساخت بھی بدل گئی, اس کی رنگت بھی بدل گئی. سب کچھ نہ دیا, کچھ اپنے پاس رکھا, کچھ اپنے بچے کو دودھ کی صورت میں پلا دیا. لیکن جب پرندے نے اپنے بچے کو دانا کھلانا چاہا, ماں نے محسوس کیا کہ بچہ بھوکا ہے, یہ آشیانے سے اڑی, قدرت سے دانے کو لیا, دانے کو چونچ میں دبایا, اسے نگلا نہیں, وہ شکم میں گیا نہیں, اس پہ کیمیکل ریئیکشن ہوئے نہیں ہیں, اس پہ رد و بدل ہوا نہیں, اس نے چونچ میں دانے کو دبایا, اڑی, آشیانے میں پہنچی, بچے نے دیکھا کہ ماں آ گئی ہے, اس نے اپنی چونچ کو کھولا, ماں نے اپنی چونچ کو کھولا, اور قدرت نے بتلا دیا کہ دینے والا ہو تو ایسا ہو, لینے والا ہو تو ایسا ہو, دینے والا ہو تو ایسا ہو, لینے والا ہو تو ایسا ہو. دینے والا ہر کسی کو دیا نہیں کرتا, لینے والا اگر صاحب معرفت ہو تو ہر کسی سے لیا نہیں کرتا ہے. اس نے چونچ کو کھولا, ماں نے اپنی چونچ کو کھولا, اپنے چونچ میں دبائے ہوئے دانے کو اپنے بچے کے دہن میں رکھ دیا. بس یہی فرق تھا کہ میرے مولا نے نہیں کہا کہ ایسے علم عطا کیا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, نہیں, ایسے علم عطا کیا کہ جیسے پرندہ, جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلاتی ہے. تو امیر کائنات نے دنیا کو بتلا دیا کہ میرا رسول جیسا علم رب سے لے کر آ رہا تھا بغیر رد و بدل وہ علی کو عطا کرتا جا رہا تھا. This is what we have to ponder. This is what we have to understand کہ امیر کائنات کا علم کیا ہے. آگے تقریر انشاءاللہ اس پہ چلے گی. اس علم سے ہم کیسے استفادہ کریں, کس طرح سے ہمارا ہر مکتب باب العلم کا نمائندہ بن جائے, ہمارے ہر امام بارگاہ باب العلم کا نمائندگی کرتی ہوئی نظر آئے, ہماری ہر محفل, ہماری ہر مجلس باب العلم کے پیغاموں سے سجی ہوئی نظر آ رہی ہے. کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھا, جیسا لے رہے تھے ویسا علی کو دے رہے تھے. پھر کیا ہوا, کیا ظلم کیا تاریخ نے, کیا ناقدری ہوئی ہے اس امیر کائنات کی کہ میرا مولا اندھے کنویں میں سر رکھ کر میرا آقا گریہ کر رہا ہے. بس سزادار دامن وقت اپنے ضرب سے آگے نکل گیا ہے, مجھے بہت مختصراً مسائل کی منزل سے گزرنا ہے, لیکن کیا کریں, فضائل و مناقب کا بحر بے کراں ہے, اور چند قطرے بھی اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو دامن وقت گنجائش نہیں رکھتا ہے کہ فضیلت علی کے بحر بے کراں کے چند قطروں کو تحمل کر سکے. یہ ہے ذات علی ابن ابی طالب, اجرکم علی اللہ. یہ اندھیرا اعلان کر رہا ہے کہ چراغ ہدایت گل ہونے والا ہے. یہ اندھیرا اعلان کر رہا ہے
रुकन हिदायत मुनहदिम होने वाला है। अज़ादारों, बैतुश्शरफ में आज बेटियों की बाबा के सामने गुफ्तगू करते हुए आखिरी रात है। कल ये बाबा सामने मसनद पे ना होगा, बिस्तर बीमारी पर होगा। अजरुकुम रब्बुकुम अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अल्लाह। खुदावंद आलम आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के, किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मोहम्मद व आल मोहम्मद के। आज आप हसनैन करीमैन की यतीमी का मातम करने के लिए आए हैं। आज शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम की यतीमी का मातम है। अज़ादारों, आज की रात की संगीनी कोई दिले शहजादी उम्मे कुलसूम से पूछे। अज़ादारों, मेरी शहजादी फरमाती है, मैंने अपने फातह खैबर बाबा को कभी इतना मुस्तरब नहीं पाया जितना 19वीं रमजान की शब को मैंने अपने बाबा को मुस्तरब पाया था। खुदावंद आलम आपके इन आंसुओं को कबूल फरमा। ये लाइट बंद कर दीजिए। खुदावंद आलम आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मोहम्मद व आले मोहम्मद के। अज़ादारों, मेरी शहजादी फरमाती है कि मेरा बाबा बार बार हुजरा इबादत से बाहर निकलता, आसमान की तरफ देख एक जुमला कहता है, सफेद सहरी अभी कितनी साअतें बाकी हैं, ये अली का सफर। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। बस बहुत ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। ज़ादारों, रात तमाम हुई, सफेद सहरी नमूदार होने लगा। कायनात के अमीर ने दोष पे अबा को रखा, सर पे अमामा रखा, कमर को पटके से कसा, एक मर्तबा घर से बाहर निकलने लगे। ये फकत मेरा और आपका इमाम नहीं है, ये कायनात का इमाम है। अज़ादारों, जब घर से बाहर निकलने लगे हैं ना, तो घर के सहन में मौजूद मुर्गाबियां सद्दे राह हो गई। आका कायनात का रास्ता रोक कर जैसे बेजबानी में ये कह रही हो, आका ना जाइए, मेरे मौला ना जाइए, अरे ये घर फिर आबाद ना हो पाएगा, ये घर ये सहन सूना हो जाएगा। एक मर्तबा अज़ादारों, कितना रहीम है मेरा मौला, कितना करीम है मेरा आका। एक मर्तबा चाहने वाली बेटी की तरफ देखा, कहा बेटा उम्मे कुलसूम, अगर इनकी ग़िज़ा और पानी का बंदोबस्त ना कर सको तो इन्हें रिहा कर देना, इन्हें आजाद कर देना। ये कह के आगे बढ़े, घर की दहलीज तक पहुंचे, निकलना चाहते थे। अज़ादारों, कमर में बंधा हुआ पटका दरवाजे की कुंडी से उलझा, अब जो खुल के गिरा, आसमां की तरफ देखा, कहा पालने वाले गवाह रहना, अली ने कमर हिम्मत को बांध लिया है, अब अली का सफर तेरी तरफ इख्तिताम की तरफ जा रहा है। ये कह के फिर पटके से कमर को कसा है। अजरुकुम अल्लाह। चले मस्जिद में आए, आका मस्जिद में आया। इससे पहले कभी कभी अजान दिया करते थे, आज इतनी जल्दी थी रब की बारगाह तक पहुंचने के लिए कि खुद मुसल्ला नमाज पे जाने से पहले गुलदस्ता अजान पर आया। 19वीं रमजान की फजर की अजान, अल्लाह अकबर, अल्लाह।
गुलदस्ता अजान पर आए। मैं रवानी से आगे बढ़ूंगा अज़ादारो। फजर की अजान कही, एक मर्तबा मसल्ला इबादत पर यह खुदा का मुती व फरमा बरदार आया। फजर की नमाज को शुरू किया, पहली रकत के सजदे से सर उठाना चाहा, अज़ली शकीक शकी अज़ली आगे बढ़ा, जहर में बुझी हुई तलवार, ज़ैनब उम्मे कुलसूम का बाबा, हसनैन करीम का बाबा, खुदा आपके घरों को सलामत रखे, बेटियों के बाप सलामत रहे, घरों के आंगन आबाद रहे। अज़ादारो, वहां पर तलवार लगी जहां पर इससे पहले कई दफा जंगों में जख्म आया था। रवायतें कहती हैं एक मर्तबा सर को चीर ही तलवार अली के सर में वारिद हुई। एक मर्तबा महराब इबादत से एक आवाज बुलंद हुई, फुज़ तो व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। बस जैसे ही तलवार का वार हुआ, मस्जिद कूफा से रोने की सदाएं बुलंद हुई। वाह अलिया के नारे, वाह गुरबता का नोहा, खुदा किसी बेटी को उसके बाप का नोहा ना सुनाए। अज़ादारो, महल्ला बनी हाशिम नजदीक था, वाह अलिया का नोहा बुलंद हुआ, बेटियों ने सरों सीना पीटा, हाय बाबा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम रब्बुकुम। अज़ादारो, एक मर्तबा सतून से सहारा देकर बिठाया गया। वलद अकबर को आवाज दी, कहा बेटा हसन नमाज को मुकम्मल कीजिए। नमाज तमाम हुई। अज़ादारो, अब मेरे मौला को हाथों से पकड़ कर खड़ा किया गया। कौन जा रहा है? फातह खैबर जा रहा है। कौन जा रहा है? फातह खंदक जा रहा है। शेर खुदा जा रहा है। एक मर्तबा एक तरफ से हसन मुश्तबा ने थामा, दूसरी तरफ से हुसैन मजलूम ने थामा, चाहने वाले साथ चले। ये फातह खैबर है। अज़ादारो, ये सोच के सुनिएगा, रवायतें कहती हैं कि जिसके कदम बड़ी से बड़ी जंग में कभी लड़खड़ाए न थे, जब दो कदम चले, रोके बेटों से कहा, अरे हसन हुसैन हमें बैठ बिठा दो बेटा, टांगों में सकत नहीं है, जख्म कारी था, जहरे हिलाहिल था, बेटा बाबा से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। बस अज़ादारो, कालीन को बिछाया गया, अमीर कायनात को लिटाया गया। अब जो गलीम को लेके चले, किसी का जनाजा ऐसे ना उठा होगा जिस तरह से जख्मी अमीर को लेकर चाहने वाले आगे बढ़े। सिरहाने से हसन मुश्तबा ने थामा, पाइती से मजलूम करबला बढ़े। एक तरफ अब्बास से बावफा आ गए, एक तरफ मोहम्मद हनफिया आ गए। मैं हाथों को जोड़कर अर्ज करूं, अगर चाहने वाले बेटे साथ हो, हाथों में हथकड़ियां ना हो, पाँव में बेड़ियां ना हो, खादा तोक ना हो, तो जख्मी बाबा को इसी तरह से संभाला जाता है। अल्लाह न करे कोई करबला के बेटे की तरह गरीब हो जाए। मेरा सैयद साजिद, मेरा अजरुकुम रब्बुकुम। बच्चन जुमले अज़ादारो, खुदावंद आलम आपके गिरिये को कबूल फरमाए, इस पुरसे को कबूल फरमाए। लेके चले, वाह गुरबता, वाह अलिया, वाह मुसीबता, ये कहते कहते चले। बस अज़ादारो, महल्ला बनी हाशिम नजदीक आया, महल्ला बनी हाशिम नजदीक आया। एक मर्तबा गश से अमीर कायनात ने आंखों को खोला। गली में लेटे हुए मेरे मौला ने सुना कि कोई बेटी चीख के कहती थी, हाय मेरा बाबा। कोई रो के कहती थी, किसने हमें ईद से पहले यतीम कर दिया। बीबियों की
सदाएं बुलंद हुई, शहजादियों का नोहा बुलंद हुआ। एक मर्तबा इस जुलूस को रोका, कहा बेटा हसन, इन चाहने वालों को, इन आगे बढ़ने वालों को इस जुलूस को रोक दो। रोका गया, कहा बेटा हसन, ये जितने भी साथ हैं ना दोस्त, इन सबको सलाम दो हमारा, इनका शुक्रिया अदा करो, इनसे कहो कि वापस घरों को चले जाए, इनसे कहो कि आगे हमारे साथ ना आए। हसन मुश्तबा ने बाबा को देखा, कहा बाबा, बस ये आखिरी जुमले हैं, कहा बाबा ये तो आपकी मोहब्बत में आ रहे हैं, ये तो आपके चाहने वाले हैं बाबा, ये तो आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहा हाँ बेटा, ये मेरे चाहने वाले हैं, ये मेरी मोहब्बत में आ रहे हैं, ये मुझसे मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं। लेकिन सुन मेरे लाल हसन, वो घर से तेरी बहनों का गिरिया बुलंद हो रहा है। अरे अली नहीं चाहता नबी की नवासियों की आवाजें ना महरमों के कानों में जाए। हाथों को जोड़ो, आइए वाला 61 हिजरी है, यही कूफा है, बलवाए आब है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम सरों पे चादर। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। रब कदीर हमारी इस इबादत को कबूल व मकबूल फरमा। मुंतज़मीन और हाज़रीन की इन हाज़रियों का बेहतरीन अज्र, सवाब और बेहतरीन नतीजा उन्हें अता फरमा। रब करीम जो बीमार